پیارے طلبہ، آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت ہفتم۔ جماعت ہفتم یعنی 7ویں جماعت۔ اسی طرح دوسرا سبق دیکھو طلبہ، دوسرا سبق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہے طلبہ دوسرے سبق کا نام؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ پارٹ 1 میں ایک چھوٹی سی کہانی رہتی طلبہ، اس کے نیچے سوالات رہتے، دیکھو عبارت پڑھیے اور اظہار خیال کیجیے۔ بچوں، آپ سب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اطہر ہے۔ بچوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے اپنے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو آپ سب تو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد ہے نا، مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ اس مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اطہر ہے۔ کیا ہے؟ روز اطہر۔ اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ جب مکہ سے کہاں ہے؟ مدینہ ہے۔ کہاں سے کہاں ہے؟ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ جب مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں پہ ایک زمین کا حصہ پسند آیا، اور زمین ایک لڑکے کی تھی، تو 2 یتیم بچوں کی تھی وہ زمین۔ تو اس زمین کے اوپر ایک مسجد بنانا چاہ رہے تھے، اس مسجد کا نام کیا رکھے آج؟ مسجد نبوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کا ایک حصہ پسند آیا، تو وہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ وہ زمین کا حصہ کس کا تھا؟ جو 2 یتیم بچے تھے ان کی زمین تھی وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کیا بول کے؟ کون ہے یہ زمین کا حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر سکتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو خریدنا چاہ رہے تھے۔ اعلان کرے کیا بول کے کہ یہ زمین کس کی ہے، کس شخص کی ہے، میں خرید کر مسجد بنانا چاہ رہا ہوں بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے۔ تو ایک صحابی نے کہا کیا بول کے؟ حضور یہ مبارک کام میں کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون سنے؟ حضور میں یہ کام کر سکتا ہوں بول کے کون بولے؟ وہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو جانتے ہیں وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسجد کو بنانے میں ہاتھ بٹانے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور انہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی تھے۔ تو اسی طرح یہاں پہ سوالات کے جوابات ہیں، دیکھو طلبہ 3 سوالات کے جوابات دیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اطہر کہاں ہے؟ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے طلبہ کا، یہ کہاں سے لکھنا؟ جواب ڈھونڈ کر، اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ 3 سوالات کے جوابات بھی اس میں ہے، تو آپ لوگوں صرف سوال کے نیچے جواب لکھ کر بھیجنا۔ سوال لکھو، جواب لکھو، کہاں سے دیکھ کے لکھتے؟ جواب اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر لکھنا۔ تو پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اطہر کہاں ہے؟ یہاں سے ڈھونڈ کے لکھو۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے مسجد کے لیے پسند کیا گیا زمین کا حصہ کس کا تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد کا حصہ پسند کرے تھے، تو زمین کا حصہ کس کا تھا؟ میں ابھی سمجھا آپ لوگوں کو، یہاں سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کس صحابی نے زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا؟ کون سے صحابی ہے جو زمین کو خرید کر مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ہوم ورک کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ان 3 سوالات کے جوابات لکھ کر بھیجنا ہے۔ اسی طرح اس سبق کا اہم مقصد دیکھو، اس سبق میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، آپ کا اظہار حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت دین اسلام کے لیے آپ کی قربانیوں کا ذکر کرے۔ تو اس سبق میں خلیفہ اول کون ہے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کی شخصیت بہت ہی اچھے انسان تھے، اور نور نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتے تھے، اور آپ کی محبت دین اسلام کے لیے آپ کی قربانیوں کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کی وجہ سے مذہب اسلام کی تبلیغ میں بھی بڑی مدد ملی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اسلام کی تبلیغ یعنی اسلام کو پھیلا رہے تھے، تو اس کے ساتھ کون مدد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ان کی مدد لیے۔ کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق مدد نہیں لیے، لیکن انہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مدد کرے، کیونکہ اسلام کی تبلیغ کے کاموں کے لیے، یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے خلفائے راشدین میں آپ کو اولیت حاصل رہی۔ خلفائے راشدین 5 ہے، اس میں سے پہلے کون ہے؟ خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر کو دیا گیا۔ اسی طرح یہ پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل پڑھیں گے۔